بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا کہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت ہی مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان سجا تو معاذ اور معوذ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میرے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ انہوں نے کہا، پیارے چچا، اس ظالم نے ہمارے نبی کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور بہت سی تکلیف پہنچائی، اس لیے ہم ابو جہل کو قتل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی میں نے ان کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک ضرب لگائی اور ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل خون سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں اس کی ٹانگ سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ ارمان وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا، میرا بازو میرے کندھے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے بازو میں زیادہ تکلیف ہے تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور ایک زور کے جھٹکے سے اسے اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر ایسے وار کیا جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کی جائے۔ سب صحابہ ابو جہل کی تلاش میں مگن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی نشانی بتائی کہ وہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گرد دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں چھوٹی تھی، ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تو میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا جس وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر ایک گہرا زخم آیا اور وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا تو وہ بھی مرا نہ تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کے اسے زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کے مارے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ اس سے مجھے دریافت کیا کہ بتاؤ، اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، بے شک اس جنگ میں اللہ کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں؟ ابو جہل نے کہا، نہیں، تو اس سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے پھر بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مانا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف ہی بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے چلا تو گیا ہے لیکن وہ یہ پیغام
دے کے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے ہی اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جسم سے سر جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لیجئے ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ آپ نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا خطرناک اور ظالم فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ اور روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں سارے کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والے کو یہ فرمایا، کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے آدھی رات کے وقت یہ تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیع۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیے اور فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں کو وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی لیکن سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، دوسرے لوگوں نے مجھے سچا کہا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھے بے شمار تکلیفیں دیں لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔